السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ هل تدری ما حق اللہ على عباده وما حق العباد على اللہ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاري في كتاب الجهاد۔ محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی گئی۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کیا حقوق ہیں، ان حقوقوں میں ایک بنیادی حق جو کہ سب سے اہم حق ہے اس کا تذکرہ کیا۔ توحید یہ اللہ رب العالمین کا بنیادی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے ذریعے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توحید عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ وحد یوحد توحیدا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا، ایک ماننا، یعنی لغوی طور پر یہ معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اور اصطلاح شرع میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال اور اس کے اسماء و صفات اور اللہ کی تمام عبادات میں اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ علماء نے توحید کی قسمیں بھی بیان کی ہیں اور توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو مخصوص افعال ہیں، مخصوص کام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا، ایک ماننا، ایک کا اقرار کرنا، یعنی جو کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس کام میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، نذر و نیاز ہو، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تمام عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ اور توحید کی ایک آخری قسم توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے جو بھی اچھے اچھے نام ہیں، جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کی وضاحت کی، ان ناموں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، بغیر مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے اور بغیر ان ناموں کو تبدیل کیے اور بغیر ان ناموں میں تحریف تعطیل کیے بغیر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا۔ جو حدیث پیش کی گئی، حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار۔ ایک بار کی بات ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوا تھا۔ آپ گدھے پر سوار ہیں اور پیچھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور اس گدھے کا نام، اس سواری کا نام کہا جاتا ہے یقال له عفیر۔ اس سواری کا نام، اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بیٹھائے ہوئے آپ چل رہے ہیں،
آپ اچانک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ یعنی اللہ کے کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ رب العالمین کے اوپر کیا کیا حق ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب معلوم نہیں تھا، یوں ہی جواب نہیں دیا بلکہ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، اس سوال کا جواب، حقیقی جواب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ معاذ بن جبل کو اس سوال کا علم نہیں تھا، جواب نہیں معلوم تھا، تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بے شک اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یعنی توحید کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ جب ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں جب صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، کسی اور کی ملاوٹ نہ کرے۔ اور ایک انسان کی یا تمام انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہی توحید ہے۔ اللہ نے سورہ ذاریات میں کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انسان کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب ایک بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں کسی اور کو نہیں شریک کرتا ہے، تو اللہ پر یہ بات آتی ہے کہ بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اللہ کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، جہنم میں داخل نہ کرے، جو صرف اکیلا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوش ہوئے اور سوچیں کہ ہم تو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری، یہ بشارت لوگوں کو بتلا دیں۔ چنانچہ بتلانے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ سنا دیں، لوگوں کو یہ بات نہ بتلا دیں کہ جب آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ ایک طرح کی بشارت تھی، خوشخبری ہے نیک بندوں کی جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی اس طلب کو دیکھا اور اس خواہش کو دیکھا تو کہا لا، یہ خوشخبری، یہ بشارت تم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر ایسی بشارت دے دی جائے، خوشخبری دے دی جائے تو لوگ کیا ہوگا؟ اسی خوشخبری پر اعتماد کر لیں گے، اس عقیدے اور ایمان پر بھروسہ کر لیں گے۔ وہ ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، توحید تو مضبوط ہے ہی، شرک تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا افلا ابشر بہ الناس فیتکلوا، تم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو، بشارت نہ دو، کیوں؟ فیتکلوا بہ الناس، کیوں
کیونکہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، نیک اعمال کو جمع کرنا چھوڑ دیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو رکھا جائے، بشارت نہ سنائی جائے۔ یہ بشارت تو ہے ہی، لیکن نبی نے منع کیا کہ بشارت اگر سنا دی جائے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پتہ یہ چلا اگر ایک انسان کی توحید مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، زندگی میں شرک نام کی چیز نہیں ہے، لیکن وہیں پر توحید کے ساتھ ساتھ ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کی جو چیز آتی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ، توحید کی مضبوطی اور پختگی کے ساتھ ساتھ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے جہاں جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، نیک اعمال والے لوگوں کا تذکرہ کیا تو کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، توحید ان کی مضبوط ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہیں پر وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ اعمال جس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، ریاکاری سے پاک ہے، اور وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ یعنی نیک اعمال کو اسی وقت نیک عمل کہا جاتا ہے جب اس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ عمل خالص ہو، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود نہ ہو، بلکہ ایک اللہ کے لیے انجام دیا جائے، وہیں پر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کے کیا حق ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، اور جو آدمی ان حقوق کو ادا کرے گا وہی آدمی، وہی انسان کامیاب مانا جائے گا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی عظمت اور توحید کی اہمیت اور توحید کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں شرک جیسی مضمون صفت اور شرک جیسے خطرناک گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم جب دنیا سے جائیں رب العالمین ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہو۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔